لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومقتدانا وهدينا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم المقاتلين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. صلوات پڑھتے ارباب ایمان، مسلسل آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں عیسائی وفی ہدایت کے ذیل میں گزارش عرض کر رہا ہوں. اللہ اپنے حبیب خاص سے اعلان کروا رہا ہے، میرے حبیب کہہ دیجئے تو مجھے چاہے اللہ کہہ کے پکارو چاہے رحمان کہہ کے پکارو، جس نام سے چاہو مجھے خطاب کر سکتے ہو، میرے تو سبھی نام پیارے. یہ کہنا بتا رہا ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ہو تو میرے ہی بن کے، لیکن اس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا کا بندہ ہو کر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے وہ کیسے گوارا کرے گا؟ جب ایک معمولی سا انسان جس کے اندر خاندانی حسب اور نسب کی بنیاد پر معمولی سی شرافت پیدا ہو جائے، وہ یہ گوارا نہیں کر سکتا. میں فرض کر لیجیے بھائی میں اور ابھی مجھے کوئی آگے کہہ دے کہ مولانا صاحب آپ کا بیٹا ابھی ریلوے اسٹیشن کے اوپر لوگوں سے پیسے مانگ رہا تھا، تو میں پلٹ کے کیا کہوں گا؟ یہی کہوں گا آپ کیا بکواس کرتے ہو، بیکار کی باتیں. میرا بیٹا؟ ہاں مولانا صاحب آپ کا بیٹا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، غلط بول رہا. ارے مولانا صاحب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. نہیں، جھوٹ بول رہا تم. میرا بیٹا اور کسی اور سے آگے ہاتھ پھیلا ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں ہوتا. اب آپ لاکھ سر پٹک کے مر جائیے، میں معلوم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ میرا بیٹا دوسروں کے آگے جا کے ہاتھوں کو پھیلائے. اسے ضرورت ہے تو مجھ سے آئے، مجھ سے مانگے، میں اس کی ہر ضرورت پوری کر دوں گا. مگر میرا بیٹا سڑک پہ جا کر کے مانگے، میں کیسے گوارا کروں گا؟ تو آپ سوچئے، ذرا سی غیرت ہمارے اندر آ جائے، ذرا سی شرافت ہمارے اندر آ جائے، ذرا سی حمیت ہمارے اندر آ جائے تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا بیٹا دوسرے کے آگے ہاتھوں کو پھیلائے. وہ پاک پروردگار کیسے برداشت کرے گا جس نے اپنے بندے کو ساری نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے؟ وہ کیسے گوارا کرے گا؟ ہمارا بندہ اور ادھر ادھر جا کر کے منہ مارتا پھرے. خدا کو کیسے گوارا ہوگا؟ خدا کیسے برداشت کرے گا کہ ہمارا بندہ درباری کی ٹھوکر کھائے؟ اسی لیے اس نے دنیا کے حوالے ان ذوات مقدسہ کو کر دیا کہ ان کے پاس آؤ، یہ تمہیں سب کچھ دے دیں گے. اگر تم ہم تک نہیں آ سکتے تو ہم نے اسی لیے وسیلہ قائم کر دیا ہے. تم وسیلے کے ذریعے ہم تک آؤ، ہم سے مانگو، ہم تمہاری ہر مراد کو پوری کریں گے، ہر خواہش کو پوری کریں گے، ہر ضرورت کو پوری کریں گے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، اب مانگنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مانگنے کے مختلف اصول ہوتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مانگنے والوں کی کیٹیگریز ہیں الگ الگ. اب یہاں سے آپ مجھ سے جوڑنے کی کوشش کیجئے، میں مجلس کے مزاج میں اور ماحول میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. یاد رکھیے، مانگنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک مانگنے والا وہ ہوتا ہے جو سڑکوں اور چوراہوں اور گلیوں پہ مانگتا ہے. دوسرا مانگنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو امام بارگاہوں میں آ کر مانگتا ہے. تیسرا مانگنے والا وہ ہوتا ہے جو خانہ خدا میں مسجدوں میں آ کے مانگتا ہے. تینوں مانگنے والے ہیں، مگر تینوں مانگنے والوں کی کیٹیگریز الگ الگ ہیں. جو سڑکوں اور چوراہوں پہ مانگتا ہے اسے بھکاری کہتے ہیں.
عزاداری کہتے ہیں. جو اعلیٰ خانوں اور امام بارگاہوں میں مانگتا ہے اسے عزادار کہتے ہیں. اور جو خانہ خدا میں مسجد میں آ کر سر نیاز کھڑ کر کے مانگتا ہے اسے نمازی اور عبادت گزار کہتے ہیں. اب جو سڑکوں پہ مانگا جاتا ہے اسے بھیک کہتے ہیں. جو اعلیٰ خانوں میں مانگا جاتا ہے اسے منت کہتے ہیں. اسے منت کہتے ہیں. اور جو مسجدوں میں مانگا جاتا ہے اسے دعا کہتے ہیں. موضوع لگا گیا جلدی سے. جو مسجدوں میں مانگا جاتا ہے اسے دعا کہتے ہیں. اب اس میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے گا, جب بندہ بندے سے مانگے اسے بھیک کہا جاتا ہے. پوری توجہ. جب بندہ بندے سے مانگے اسے بھیک کہا جاتا ہے. جب بندہ خدا سے مانگے اسے دعا کہا جاتا ہے. اور جب کوئی مجبور بندہ کسی مختار بندے سے مانگے اسے منت کہا جاتا ہے. نہیں, ابھی آپ کو توجہ نہیں ہوئے, انشاءاللہ پیچھے والے بھی مجھ سے جڑیں گے. وضاحت کرتا ہوں. بندہ بندے سے مانگے تو بھیک, بندہ خدا سے مانگے تو دعا, مجبور بندہ مختار بندے سے مانگے تو منت ہے, مراد ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ مجبور بندے میں اور مختار بندے میں فرق کیا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے مجبور کون ہے مختار کون ہے؟ تو کسی نے سوال کر لیا, یا نبی اللہ یہ بتائیے مجبور میں اور مختار میں فرق کیا ہے؟ نبی کریم نے کہا, پھر سوال کر, اس نے کہا مجبور میں اور مختار میں فرق کیا ہے؟ نبی نے کہا زمین سے اپنا ایک پیر اٹھا. کل زمین سے اپنا ایک پیر اٹھا, اس نے اٹھا لیا. اب ذرا دوسرا پیر اٹھا, دوسرا پیر اٹھا. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, اس لیے ایک وقت پہ ایک ہی پیر ہوا میں معلق ہو سکتا ہے, دونوں پیر ہوا میں ایک وقت پہ معلق نہیں ہو سکتا. بس سمجھ میں آئی بات. نبی نے کہا یہی فرق ہے مجبور میں اور مختار میں. مجبور بندہ وہ ہے جو ایک وقت میں ہوا میں ایک پیر کو معلق کرے, مختار بندہ وہ ہے جو ایک وقت میں دونوں پیروں کو ہوا میں معلق. مختار وہ ہے جو ایک وقت میں دونوں پیروں کو ہوا میں معلق کر لے. اب اگر پہچاننا ہو کہ دنیا میں مجبور کون ہے مختار کون ہے تو تاریخ سے دیکھو. علی خیبر کے در کو فتح کر کے آ رہے ہیں. کسی نے کہا یا نبی اللہ کتنا اچھا منظر ہے, علی کے ہاتھ میں خیبر, خیبر کے در میں لشکر. علی کے ہاتھ میں در خیبر, خیبر کے در کے اوپر لشکر. کتنا حسین منظر ہے. تو نبی کہتے وہ عقل کے اندھے علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے, علی کے پیروں کو. دونوں پیر علی کے ہوا میں معلق. اب سمجھ میں آئی بات, مجبور کون ہے مختار کون ہے؟ اب اس یہی وجہ ہے کہ چونکہ کائنات میں ایک ذات ایسی ہے جو مختار ہے, لہذا اس کے چاہنے والے اسی کی زمین نیاز میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں, اسی کی چوکھٹ پر اپنی زمین نیاز کو خم کرتے ہیں, اپنے سر کو جھکاتے ہیں. کیوں جھکاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے یہ وہ ہے جس نے انبیاء کی مشکلیں حل کی, اوصیاء کی مشکلیں حل کی, صلحاء کی مشکلیں حل کی, ساری کائنات کی مشکلیں حل کی. جو ساری کائنات کی مشکلیں حل کرنے والا ہو, ہم اس کے پاس نہ جائیں مانگنے تو کہاں جائیں مانگنے. میرا پروردگار چاہتا ہے میرے ہو مانگو, میرے ہو مانگو. مگر کبھی کبھی مانگنے کے لیے عجیب کیفیت ہوتی ہے. میں تاریخ سے منظر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے مانگو, مگر ہم نے دیکھا جس نے حکم دیا مانگنے کا, کبھی کبھی اس کے خاص بندوں نے بھی مانگنے سے انکار کیا. میں عجیب کیفیت میں ہوش ہوا,
पूरी तवज्जो चाहता हूं। जिसने हुक्म दिया मांगने का, उसके खास बंदों ने भी कभी कभी मांगने से इनकार कर दिया। आप कहते ये कैसे हो सकता है? मैं दलील देता हूं कुरान से, सुनिए। जिस वक्त जनाब इब्राहिम को मिन जनीद में लपेट कर नारे नमरूदी की तरफ फेंका जा रहा है, अभी तैयारी हो रही है फेंकने की, फेंका नहीं गया, मगर जब लपेट कर फेंका जा रहा था, फजा में सन्नाटा, मलकूतियत में खामोशी, कोई आवाज नहीं आई। मगर जब फेंक दिया गया, ऊपर से इब्राहिम चले, जब चले तो दरमियान में जब फेंक दिया तो दरमियान में जिब्रील आए और आकर कहते हल्का खाजा, आपकी कोई हाजत है? मैं कुरान में एक मंजर पेश किया, कहाँ कहा जब फेंक दिए गए। हमें सोचो जरा, जवान हुआ किसी इंसान को अगर ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए और गिरते हुए इंसान से पूछे चाय पियोगे, आप बताइए तो वो क्या कहेगा? हमें कितना बड़ा बदला, यहाँ बेहोश आवाज बास्ता हो रहे हैं और पूछ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे आलम में किसी का दिमाग काबू में नहीं रहता। इब्राहिम को जब फेंका जा रहा था तब जो वही आए जनाब जिब्रील। सवाल है ना भाई, जब तैयारी हो रही थी उन्होंने देख लिया कि फेंके जाएंगे तो तुम्हें मदद ही करनी थी, पहले आ जाते। ये क्या फेंक दिया गया, अब अस्नाए रहा है तो आगे कह कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, पहले क्यों नहीं आए? जिब्रील आवाज देंगे मुझे सवाल कर लेने दो, जब अल्लाह का नबी जवाब देगा तब तुम्हें पता चलेगा मैं पहले क्यों नहीं आया। नहीं इंशाल्लाह बोलेंगे, सुनिए। जब अल्लाह का नबी जवाब देगा तब तुम्हें पता चलेगा। हमने कहा अच्छा जवाब क्या दिया? कहा सुनो जवाब क्या दिया। जब जिब्रील ने पूछा कोई हाजत है, कोई जरूरत है, कोई तमन्ना है, तो इब्राहिम ने क्या कहा? इब्राहिम ने कहा है तो, मगर तुमसे नहीं। जवाब दिया खुदा की कसम, है तो मगर तुमसे नहीं। तुमसे नहीं क्या मतलब? अरे भाई एक ही जवाब दीजिए, या है या नहीं है। है तो ये बेचारा आ गया है और खुद से भी नहीं आया है, उसने भेजा होगा तभी तो आया होगा। तो जब उसने भेजा है और ये आ गया तो मांग लो मदद करना। हम नहीं मांगेंगे इससे मदद। हमने कहा क्यों नहीं मांग रहे हो मदद? मांग लो, कोई मामूली नहीं है। सरदारे मलाइका, सरदारे मलाइका ना कोई शेड्यूल कास्ट थोड़ी है, जिब्रील है जिब्रील। मांग लो करना, हम नहीं मांगेंगे। हमने कहा क्यों नहीं मांग रहे हो? कहा सुनो हम हैं नबी, ये है फरिश्ता। सुनिए बड़े गौर के साथ, हम हैं नबी, ये है मलक। हम हैं नबी, ये है मलक। अगर आज हमने इसके आगे मदद के लिए हाथ फैला दिया तो ये खुदा की बारगाह में जाके कहेगा परवरदिगार इन्हीं बंदों के आगे सर झुकाने का हुक्म दिया। इन्हीं बंदों के आगे ऐसे ही तेरे नबी होते हैं जो हमारी मदद के बहुत आ जाते होते हैं और इन्हीं के आगे हुक्म दिया सर झुकाओ। लिहाजा करना है तो मगर तुझसे नहीं। आप समझे? समझे आप कितना नपातुला जवाब दिया है जनाब इब्राहिम ने? है तो मगर तुमसे नहीं। मैं कहूंगा इब्राहिम ये इतना बढ़िया जवाब इस कैफियत में कि जहां शोले भर रहे हैं, आप रास्ते में हैं, अच्छों के दिमाग खराब हो जाए, आप इतना नपातुला जवाब दे रहे हैं। कहा आज हम जवाब देकर मुस्तकबिल का उस एतराज को खामोश कर रहे हैं। सुनिए मुस्तकबिल का उस जवाब को खामोश कर रहे हैं। हमने कहा कौन सा जवाब?
اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. کون سا اعتراض؟ کون سا جواب؟ کہنے لگے آج ہم ایسے عالم میں دماغ کو صحیح سالم رکھتے جواب دے کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہمارا ابراہیم ایسے عالم میں صحیح دماغ ہو کرتا ہے. فخر ابراہیم اپنی سے بخار میں دل چاہتا ہے. اما جب محنت کی جائے تو محنت کا ریوارڈ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے. نہ ملے تو حق تلفی ہے, تکلیف بھی ہوگی, مگر مجھے تکلیف نہیں ہوتی. میں تو ریوارڈ لے لیتا ہوں, میں لے لیتا ہوں. کیسے لیتا ہوں؟ خالی ذاکر تھوڑی ہوں, میں شاعر بھی ہوں. یہ الگ بات ہے کہ بہت ضبط ہے میرے اندر. ایک بھی شعر نہیں سنایا ہوگا. جی بالکل الحمدللہ. مگر بس بالکل آپ کے حقوق کی تعمیل آج آپ کہہ رہے ہیں, میں سناتا ہوں. سنیے, میں نے اب تک شعر نہیں سنایا, مگر اس وقت سناتا ہوں اس لیے کہ جو پیچھے ماحول ہے بالکل سنانا. یہ نوجوان بیچارے بالکل ایسا کھڑے جیسے مسلح عبادت پر ہاتھوں کو باندھ دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہتے ہیں. اگر ہاتھوں کو باندھ کے مسلح پہ کھڑے ہو, کم سے کم گردن تو ہلاؤ. چلا جو آگ کے اوپر خلیل حق کی قسم, چلا جو آگ کے اوپر خلیل حق کی قسم, نہ میں جلا نہ میرے پیرہن میں آگ لگی. تیسرے چوتھے مصرے کا استعمال کرو, میرے خاموش نہیں رہنا. اور آپ سے گزارش ہے ذرا سے اس کیمرے کو تھوڑا سا گھما دیجیے گا, اس کیمرے کی کیفیت ابھی آپ دیجیے گا اور کیمرے کو گھمائیے گا تاکہ سب کے چہرے اس کیمرے کے اندر آ جائیں. بہت دنوں سے ہماری تصویر لیتے لیتے آپ تھک گئے ہو گے, ذرا یہ بھی چہرے دکھا دیجیے. چلا جو آگ کے اوپر خلیل حق کی قسم, نہ میں جلا نہ میرے پیرہن میں آگ لگی. تو عجیب حال ہے دوزخ نصیب لوگوں کا, علی کا نام لیا. خلیل قسم, نہ میں جلا نہ میرے پیرہن میں آگ لگی. عجیب حال ہے دوزخ نصیب لوگوں کا, علی کا نام لیا. بس واپس آئیے پھر اسی ماحول میں. آپ خوش ہو رہی ہے, مجلس کو ماحول آپ نے عطا کیا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. پھر واپس آئیے, پھینک دیے گئے, راستے میں ہیں, جبریل آ کے پوچھ رہے ہیں مدد چاہیے, اللہ کہا جا برکت چاہیے تو مگر تم سے نہیں, تم سے نہیں. وہ نہیں مانگ رہے ہیں, نہیں ہم تم سے ہرگز نہیں مانگیں گے, ورنہ جا کے وہاں شکوا کرو گے. ہم تم سے نہیں مانگیں گے. اچھا چلیے میں ٹھہر کے کہتا ہوں, جناب ابراہیم یہ تو آپ نے کہہ دیا مدد چاہیے, نہ مانگیے اس سے. پاک پروردگار وہ تو مدد کرنے کے لیے تیار ہے, وہ تو کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, ہم سے دعا کرو, ہم تمہاری دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ اس سے مانگ لیجیے, پروردگار سے مانگ لیجیے.
کہتے پروردگار اس وقت میں مصیبت میں ہوں، مسلم ہو، ہماری مدد فرما دے، مجھے بچا لے. ابراہیم کہیں گے ہاں میں اس سے کہہ تو سکتا ہوں مگر نہیں کہوں گا، میں کہہ سکتا ہوں مگر نہیں کہوں گا. اب کیا معرفت آمیز جواب جناب ابراہیم نے دیا. سنو عزیزو خدا کی قسم، کہتے ہیں ہاں میں مانگ تو سکتا ہوں پروردگار سے مگر نہیں مانگوں گا. کہ کیوں نہیں مانگو گے؟ کہ اس لیے نہیں مانگیں گے کہ اگر میرا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں جا کر جل جاؤں، اگر پروردگار کی یہ مرضی ہے، خدا کا یہ منشا ہے کہ میں آگ میں جا کے جل جاؤں، تو میں منشائے پروردگار کے درمیان اپنی دعا کو دیوار نہیں بنانا معرفت آمیز جملہ کہنے کا اگر پروردگار چاہتا میں چل جاؤں تو میں اپنی دعا کو اللہ کی مشیت کے درمیان دیوار نہیں بنانا چاہتا. اور اگر وہ چاہتا ہے میں جا کے زندہ نکل آؤں تو آپ کی کسی چنداری کی مجال نہیں ہے کہ وہ میرے جسم کا دعا بھی دلا. آپ سمجھے کیا جواب دیا؟ کہ اگر اللہ چاہتا ہے میں چل جاؤں تو میں دعا کیوں مانگوں؟ اس کی مرضی، اس کا منشا. اور پھر اگلا جملہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں تو میں آپ نے جاؤں گا بھی بچوں گا بھی، اور میں جاؤں گا بھی بچوں گا بھی. کتنا عرفانی جواب ہے، کتنا عرفانی جواب. مگر ٹھہریے، اب پھر میرا سوال ہے. جناب ابراہیم خلیل خدا، نبی اللہ، رسول اللہ، محترم اولو العزم، صاحب عظمت، صاحب تقریم، صاحب کرام، صاحب فضیلت، سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کی مشیت کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اب آپ نے سمجھا ابراہیم کو نہیں پتا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. وہ اور ہے کہ جنہیں اللہ اپنی مرضی کا مالک بنا دیا. مالک بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہے. کون ہے؟ صادق علیہ محمد ارشاد فرمایا نحنو مشیت اللہ، ہم ہی اللہ کی مشیت ہے، ہم ہی اللہ کی مرضی ہے، ہم ہی اللہ کی مشیت. بات سمجھے؟ وہ ابراہیم ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا اللہ کی مرضی کیا ہے، اور یہ آل محمد ہیں اللہ جن کے حوالے اپنی مرضی کر رہا ہے، اپنی مرضی کر رہا ہے. اچھا آپ پھر پوچھیں گے یہ کون سی بات ہوئی اللہ نے اپنی مرضی کا ان کے حوالے کی؟ تو پھر یاد دلاؤں کہاں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اہل بیت کو ملی؟ میں کہاں سے آپ کو ثبوت دوں؟ کھلی ہوئی فضا سے یا شب کی تاریکی سے؟ نہیں متوجہ نہیں کیا. متوجہ بابا حسین صاحب کی طرح دو چار آوازیں تو کم سے کم آنی چاہیے. کہاں سے آپ کو جواب چاہیے؟ کھلی ہوئی فضا سے یا بند تاریکی سے؟ کہاں سے چاہیے؟ اہل بیت اللہ کی مرضی کے مالک ہے، کہاں سے چاہیے؟ شب ہجرت کے بستر سے یا غدیر کے میدان سے؟ کہاں سے چاہیے آپ کو؟ ہم بتائیں اہل بیت اللہ کی مرضی کا مالک ہے کہ نہیں؟ میں یاد دلاؤں آپ کو، وہ منظر یاد کیجئے. سنیے تھوڑا سا میں بھی آج پور میں پڑھ دیتا ہوں. پیغمبر کے کفار مکہ جان کے دشمن ہیں، آج انہیں قتل کر کے چھوڑیں گے. اللہ نے کہا نبی اب آج یہاں نہ رکنا، کیا کریں؟ کہ ہجرت کر جاؤ. پھر کیا کریں؟ کہ اپنے بستر پر علی کو سلا دو. پیغمبر نے علی کو بلایا اور ایک جملہ کہا علی آج تو جانتے ہو یہ ہمارے جان کے دشمن ہیں، یہ ہمیں قتل کر دیں گے. اگر ہم اپنے بستر پہ سوئے تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے. پھر کہا ہم چاہ رہے ہیں آج ہمارے بستر پہ تم سو جاؤ، تم سو جاؤ. پہلا جملہ کیا ہے؟ آج اگر ہم اپنے بستر پہ سوئیں گے تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے. پہچانیے علی کو، پہچانیے. صرف علی علی کا نعرہ نہ بلند کیجیے، علی کو دل میں اتاریے. کیا کہا؟
کہنے کہ یہ جو ہمیں ہم اگر بستر پہ سوئے تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے، ہم جا رہے ہیں، آج تم ہمارے بستر پر سو جاؤ. تو علی کو کہنا چاہیے تھا پر یہ کون سی بات ہوئی، اپنی تو جان بچا کے جا رہے ہیں، ہمیں خطرے کے بستر پہ سلانے کی بات کر رہے ہیں، ہم کیوں سو رہے ہیں، کیوں سو رہے ہیں؟ اچھا چلیے اگر یہ نہیں کہا تھا علی کی زندگی کا ایک بہترین ریکارڈ یہ ہے کہ علی رات میں کبھی سوئے نہیں، پوری رات عبادت میں بسر کرتے تھے علی. تو علی کو کہنا چاہیے تھا زندگی کا ریکارڈ بڑی مشکل سے بنتا ہے، ہم تو کبھی سوئے نہیں اور آپ کہہ سو جاؤ. تو کیسے سو رہے ہیں، ہمارا ریکارڈ خراب ہو جائے گا. میں کچھ تو کہتے علی، کچھ کہا نہیں کہا علی نے، مگر خاموش بھی نہیں رہے، مگر علی خاموش بھی نہیں رہے. علی نے کیا کہا، علی نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ بصیرت سے بھرا ہوا جملہ، کہتے ہیں یا نبی اللہ، کیا میرے آپ کے بستر پہ سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہی جملہ ہے نا عزیزو، یہی جملہ ہے نا، کہ میرے آپ کے بستر پہ سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی جان بچ جائے تو میں سونے کے لیے تیار ہوں، میں سونے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کی جان بچ جائے. علی نے یہ جملہ کیوں کہا؟ علی کو کہنا چاہیے تھا کہ میں کیوں سوؤں، کاہے کے لیے سوؤں، کیوں اپنا ریکارڈ خراب کروں. میں کچھ تو علی کو کہنا چاہیے تھا، مگر علی نے یہ سب نہیں کہا. نبی نے کہا سو جاؤ، تو علی نے بس ایک سوال کیا کہ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا علی نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا میں کیوں سوؤں، کیوں سوؤں، کیوں سوؤں. علی نے سوال نہ کر کے بتا دیا دنیا والوں سنو، اگر میں بھی نبی کو تمہاری طرح اپنے جیسا سمجھتا، اگر میں بھی نبی کو تمہاری طرح اپنے جیسا سمجھتا تو میں چھوٹا کرنا، مگر نبی نے کہہ دیا سو جاؤ، تو مسئلہ اسی میں سو جاؤں. پھر یہ کیوں کہہ رہے کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ علی دنیا والوں کو، دنیا والوں علی کو پہچانو، علی وہ ہے جو جاگتا بھی ہے، نبوت کے تحفظ کے لیے سونا بھی ہے، طبیعت کو بچانے کے لیے. علی 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 شاباش، علی 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 یہ سوتا بھی ہے نبوت کے تحفظ کے لیے، جاگتا بھی ہے نبوت کو بچانے کے لیے. نبی نے کہا علی سو جاؤ. علی آئے بستر میں، آئے بستر رسالت پہ لے کے، پھر سنیے بستر رسالت پہ لے کے نبی کی چادر اوڑھی، وہ بہو نبی بنے، وہ بہو نبی بنے. دنیا میں بس ایک ہی بندہ ہے جو ایک شب کے لیے صحیح مگر نبی نہ ہے. نبی بن کے لے کے چادر اوڑھی سو گئے. اب میں سوال کرتا ہوں مولا سے، مولا ایک کام کرتے آپ، بستر پہ آ گئے تھے، چادر اوڑھ لی تھی، لیٹ گئے تھے، لیٹے رہتے، سونے کی ضرورت تھی، سونے کی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، لیٹے رہتے. کس مائی نے اپنے لال کو دودھ پلایا تھا جو جا کے دیکھتا چادر میں سو رہی، کسی کی ہمت تھی تو آپ لیٹے رہتے، آنکھیں کھلی رکھتے، نبی بچ بھی جاتے اور آپ کا ریکارڈ بھی بچ جاتا، دونوں کام ہو جاتا نا. علی کہتے تمہیں کیا پتا، ہم نے کیا تو دونوں کام ہے. ہم نے کیا تو دونوں کام، حضرت میں چننا سنیے گا، ہم نے کیا تو دونوں کو دو کام ہے. ہم نے کہا دو کام کیا، آج ہم لیٹیں گے بھی، ہم سوئیں گے بھی، لیٹیں گے بھی، سوئیں گے بھی، ہم دونوں کام کریں گے. آج ہم لیٹیں گے بھی، سوئیں گے بھی. لیٹیں گے اس لیے تاکہ نبوت بچ جائے، سوئیں گے اس لیے تاکہ الوہیت بچ جائے. جملہ پورا ہونے دیجیے. نبوت بچائے، سوئیں گے اس لیے تاکہ الوہیت بچ جائے. اگر آج علی نہ سوتے تو مسیحیوں کو قرآن سے دعوے پر دلیل مل جاتی. قرآن میں کہا ہے خدا کی صفت یہ ہے لا خدا وہ ہوتا ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے. علی نے سو کے بتایا کہ سو جائے وہ بچتا ہے.
آج نبی نے دونوں کام کیا، لیٹے بھی بے شک سوئے بھی اور سوئے بھی، لیٹ کر نبوت کو بچایا، سو کر الوہیت کو بچایا۔ اللہ اکبر جوانوں، علی سوئے کہ نہیں؟ سوئے نا، سوئے۔ علی نے خود کہا جیسی نیند آج مجھے آئی، بے شک کہا کہ میرے قرآن کا جیسی نیند مجھے آج آئی۔ ہمارا کمال تو یہ خدائی قسم، علی شب ہجرت ایسا سوئے، ایک رات ایسا سوئے کہ مسلمانوں کی آنکھوں کی نیند آج تک مسلمانوں کے خدا کے ساتھ وہ تو سوئے، اور یہ ان کی نیند آج تک حرام ہے، اجڑی ہوئی ہے بیچاروں کی نیند پریشان ہے۔ ہم آپ بھی کمال کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے کرتے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ان کا وہ کیا غلط کیسے ممکن ہے؟ جہاں جان کا خطرہ ہو، جہاں تلواریں اٹھی ہوئی ہوں، جہاں قتل پہ درپے ہوں، وہاں علی آئے اور سو گئے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ تو گھبراہٹ ہوئی ہوگی، کچھ تو بیچے ہم گھر میں اگر یہ ہمیں پتا چل جائے ہمارے پڑوس میں ڈاکو ہونے والا ہے، کوئی سوئے گا؟ ڈاکو چونکہ چور آنے والا ہے، کوئی سب کی نیند اڑے جائے گی، تو ذرا سا خطرہ اگر محسوس ہو جائے تو آدمی کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ یہ کیسا ممکن کہ نبی نے بتا دیا تھا کہ یہ قتل کے درپے ہیں، تلواریں اٹھی ہوئی ہیں، قتل کر دیے جائیں گے؟ کچھ تو علی کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، کچھ تو بے چینی نہیں ہوگی، کچھ تو پریشان ہوئے ہوں گے، کیسے ممکن ہے کہ علی شب ہجرت کے ساتھ سو گئے اور آپ آج تک اعلان کر رہے ہیں علی سوئے، علی سوئے، علی سوئے، علی سوئے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ ایسے خطرے کے بستر میں علی کو نیند آ جائے، بالکل نہیں آئی ہوگی، غلط روایت پڑھنے کا بے وقوف ہو۔ علی کہہ رہے ہیں ہمیں جیسی نیند آئی آج ویسی کبھی نہیں آئی، تمہاری نیند پریشان ہو رہی ہے، تمہاری نیند اجڑی ہوئی ہے، ہم سے نہ پوچھو کہ کچھ تو بے چینی رہی ہوگی، ہم مطمئن ہیں، جو مطمئن ہے اس لیے مطمئن ہے کہ جب علی نبی نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے بستر پہ سو رہو، حکم پروردگار یہی ہے، تو علی آئے اطمینان سے سو گئے۔ علی کو پتا ہے کہ تلواریں اٹھی ہوئی ہیں، خطرات کا بستر ہے مگر پیغمبر کا بستر ہے، خطرات کا بستر ہے مگر پیغمبر کا بستر ہے، علی کو پتا ہے۔ عزیزو اب میں بتاتا ہوں علی کو نیند کیوں آئی، بے چینی کیوں نہیں ہوئی۔ اے عقل مندو، اگر علی آج پہلی بار تلواروں کے سائے میں بستر رسالت میں سوتا تو شاید علی کو نیند نہ آتی۔ سلام کرو تربیت ابو طالب، جس نے شیب ابو طالب پہ 3 برس تک تلواروں کے سائے میں بستر رسالت میں علی کو سنا شب ہجرت کی تیاری کا تربیت ابو طالب کا اثر تھا۔ علی آئے سو گئے اور بڑے اطمینان کے ساتھ سوئے۔ جب علی سوئے تو آواز بول رہا علی آج کا سونا تمہارا ہماری نظر میں اتنا کھرا ہے، یہ سونا اتنا کھرا ہے، اتنا کھرا ہے، علی ہم چاہتے ہیں اس کا سودا کرنا، ہم چاہتے ہیں اس کا سودا کرنا۔ بے شک پر جیسی علی نے سنا وہ بے نیاز خدا ہمارے سونے کا سودا کرنا چاہتا ہے، تو جب بے نیاز خدا نے اپنے اس بے نیاز بندے سے اس بے نیاز خدا نے اپنے بے نیاز بندے سے جب کہا
ہم تمہارا سونا خریدنا چاہتے بیچو گے؟ علی نے کہا بے شک پروردگار. کہ اس کی قیمت کیا لوگے؟ تو بے نیاز خدا کے بے نیاز بندے نے بے نیازی کے ساتھ کہہ دیا جو تیری مرضی. علی نے ایسے ہی کہہ دیا تھا بے نیازی کے ساتھ مجھے کیا چاہیے جو تیری مرضی. علی کے منہ سے جملہ نکلا اللہ نے آبادی ہے علی آج سے میری مرضی تیری مرضی. آج سے میری مرضی پیچھے والو اللہ کہہ رہا ہے اے علی آج سے میری مرضی تیری مرضی. تو شب ہجرت سے پہلے تک یہ اختیار ہے جسے 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 دعا مانگنی ہو یہ دعا مانگے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. مگر شب ہجرت کے بعد اب یہ دعا نہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یہ دعا مانگو علی راضی ہو جائے. ہمارے ہر عمل میں بس یہی نیت ہونی چاہیے بے شک بے شک. ہم سے ہمارا علی راضی ہو جائے. واہ 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 واہ. اگر علی راضی ہو گیا ہمارے عمل سے تو یقیناً علی کا علی بھی راضی ہو جائے. دنیا میں کوئی ہم سے خفا ہوا کرے کوئی ہم سے ناراض ہوا کرے کسی کو ہماری حرکتیں پسند آئیں نہ آئیں ہماری بات چیت ہماری گفتگو ہماری تقریر ہماری شاعری پسند آئی ہے ہمیں کیا لینا دینا ہے دنیا والوں سے. یہ واہ کرتے رہے ہم خوش ہوتے رہے کہ نہیں رہنا ہے کہاں جانا ہے. پورا مجمع اگر واہ نہ کرے تو بھی ایک شعر ایسا کہہ دو کہ وہ راضی اگر وہ راضی ہو گیا تو زندگی کا ہو گیا. عزیزوں ہمیں اپنی زندگی کا اصول یہی بنانا ہے اہل بیت ہم سے راضی ہو جائے خدا ہم سے راضی ہو جائے. بس ہو گئی گفتگو مکمل. کل کی مجلس آخری ہے انشاءاللہ کچھ باتیں غلط کر دوں گا مگر اباب اعضا سوچے آپ جو اللہ کی مرضی کے مالک بن کر آئے تھے کربلا میں اتنے مظلوم تھے اتنے مجبور تھے ان کی اپنی مرضی ہی نہیں تھی. اور فرما رہے ہیں آخر میں بتایا امام علی مقام کا تو آسمان سے ندا یا ایتھا النفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تیرا خدا تجھ سے راضی ہو گیا. کب راضی ہوا؟ جب حسین نے اپنا سر آخری سجدے میں خدا نے اپنی رضایت کی سند دی. عزیزوں بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رونے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے. مسلسل آپ رات میں خدمات میں عرض کر رہا ہوں چوتھی مجلس ہے شروع سے اب تک مولا سجاد کے مسائل پڑھے ہیں میں نے اور میں آج بھی چاہتا ہوں کہ چند فکر مولا سجاد کی غربت اور مسائل کیا مگر سید سجاد کے عزاداروں ماتمداروں اندازہ لگاؤ سید سجاد کی غربت کا. عصر عاشور جب ہمارا اور آپ کا مولا آخری رخصت کے لیے خیمے میں آیا ہے زینب چلو مجھے میرے لال سید سجاد کے پاس لے کر چلو میں رخصت آخر کے لیے آیا. شہزادی زینب اپنے ماجائے کے ہمراہ سید سجاد کے قریب آئے. آپ کو پتا ہے کیا کیفیت تھی؟ راوی کہتا ہے سید سجاد کا یہ عالم تھا کہ آنکھ بھی نہیں کھولی جا رہی تھی اپنے بابا کو دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے. شہزادی زینب نے آواز دی بیٹا سید سجاد آنکھیں کھولو سامنے تمہارا بابا کھڑا. آپ سمجھے لاش کا کیا عالم ہے سامنے تمہارا بابا کھڑا ہے
आंखें खोलो। तो सीधे सज्जाद ने कहा टूबी मत, कहाँ है तेरा बाबा? ये अपने सबके सामने मां खड़े हैं ना, मगर ये कलश का ये हालत है कि बेटा सामने मां को देख रहा है, बचा नहीं पा रहा। कहाँ है मेरा बाबा, कहाँ है मेरा बाबा? शहजादी ज़ैनब ने सहारा दिया, बेटा तुम्हारा बाबा तुम्हारे सामने खड़ा। सीधे सज्जाद कहते बाबा खैरियत हो? कहाँ मेरे लाल, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया, खुदा हाफिज कहने आया। सीधे सज्जाद बिस्तर पे लेटे लेटे पूछते बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? करबला जा रहे हैं बेटा, रुखसत आखिर के लिए आए हैं, अब दीन को हमारे गले की जरूरत है, हम कुर्बान होने जा रहे हैं। तो सीधे सज्जाद ने कहा बाबा आप मरने जा रहे हैं? भैया अली अकबर कहाँ है? भैया अली अकबर कहाँ है? भैया कासिम कहाँ है? अरे चाचा पास आए। सीधे सज्जाद पूछते जाते हैं और एक मर्तबा आका हुसैन आवाज देते बेटा मैं किस किस को बताऊं, बस बहुत पसंद ये मरते में या तुम रह गए या तुम्हारा बाबा हुसैन रह गया। इतना सुनना था। सीधे सज्जाद कहते बूढ़ी अम्मा जरा सहारा दीजिए, बूढ़ी अम्मा सहारा दीजिए। बेटा क्या करोगे? और बूढ़ी अम्मा देख नहीं रही है मैं जिंदा हूँ, मेरे बाबा मर गए। खुदा आप सब पे रहमत नाज़िल फरमाए। हुसैन ने समझाया, दिलासा दिया सीधे सज्जाद को बेटा अब इमामत तुम्हारे हवाले है, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बस रोने वाले रो चुके, दो जुमले और सुन लीजिए। खुदा सलामत रखे सबको। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है, मेरी माएँ मेरी बहनें दूर दराज से आ रही हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, इन सब की गोदियों को आबाद रखे। मैं जुमला लेने जा रहा हूँ सीधे सज्जाद से। हुसैन कहते बेटा खुदा हाफिज, जो अब तक नहीं रोए हैं, जिनकी आवाज अब तक बदल नहीं हुई है, मैं उनके लिए फिक्रा कह रहा हूँ। हुसैन कहते बेटा खुदा हाफिज मैं जा रहा हूँ, मेरे लाल एक वसीयत सुन लो। कब हमें जल्द कीजिए, मेरे लाल जब कैद खाने से रिहाई पाकर वतन जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम। चलते चलते आपको याद किया था। बस हो गई मजलिस तमाम, आप रो लिए, अब तक मजलिस अदा हो गया। बस आखिरी जुमला मुझे अर्ज कर लेने दीजिए। हुसैन ने सैयद सज्जाद को खुदा हाफिज कह दिया। आखिरी मंजर, बस आखिरी मंजर। आप रोएंगे और रोने के बाद इंशाअल्लाह सारे अज़ादार मातम करेंगे, मिलकर मातम करेंगे इंशाअल्लाह। आज मातम का भी हक अदा होगा। हक के गिरिया आप अदा कर रहे हैं। हसन भाई आप लोहा पढ़ लीजिएगा, मैंने नहीं सुना है, आप लोहा पढ़िएगा इंशाअल्लाह थोड़ी देर के लिए। मैं आपकी खिदमत में दो जुमले अर्ज करना चाहता हूँ और बाबेला सुन लीजिए। रावी कहता है जब हुसैन सैयद सज्जाद से रुखसत हो गए ना, उसके बाद हुसैन कुर्बानगाह में गए और वो सारे मसाइल छोड़ते हुए हुसैन शहीद हो गए। फजा में आवाज बुलंद हो गई अल्लाह को हुसैन हो करबला। इस आवाज का बुलंद होना था। जनाब ज़ैनब दौड़ी आई, बेटा सीधे सज्जाद की कैसी आवाज आ रही है? तो सीधे सज्जाद कहते हैं वो मेरा खैबर का पन्ना तो हटा ही नहीं, अब तो खैबर का पन्ना हटा और बेटे ने बिस्तर पे लेकर लगा बाप का कटा हुआ सर को मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम। बीमार को कैदी बना लिया गया। पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, गले में खारदार तोक, जो शब तक बिस्तर से उठ नहीं सकता था, असर आशूर तक अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता था, उसे कैदी बनाकर कशा कशा बुलाया गया। बस आप हो चुके, सुनिए आखिरी जुमला। रावी कहता है जब असीरों का काफिला मक्तल से गुजारा गया, सुनो
میری ماں اور میری بہنوں، ایک منٹ کے لیے ایسے منظر کو دیکھ لینا، کلیجہ پہنچ جائے گا۔ راوی کہتا ہے جب اسیروں کا قافلہ کربلا سے گزارا گیا، مقتل سے گزارا گیا، بچوں مقتل سے نہیں وہاں سے گزارا گیا جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، لاشوں کے درمیان سے جب سید سجاد کو گزارا گیا نا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے میں نے دیکھا سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ زینب دوڑی دوڑی آئی، بھتیجے کا بازو کو سنبھالا، آواز دی بیٹا یہ تمہارا کیا حال ہے؟ ایسا لگ رہا ہے اب تھوڑی دیر میں تم بھی رخصت ہو جاؤ گے، یہ کیا حال ہے؟ سید سجاد ارے تمہارا بھیا مارا گیا، تمہارا یہ حال نہیں ہوا، تمہارا چچا مارا گیا، یہ حال نہیں ہوا، خیبوں میں آگ لگی، تمہارا یہ حال نہیں ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب امی اماں ارے انصاف کیجئے انصاف، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے بعد تلاشا جلدی زمین کوئی کفن دینے والے کوئی غسل دینے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیم الہی بہت زہرا و ابیہا و بالہ و بنیہا وسر المستضعفین پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس آزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار جملہ آزادارہ نے حسین کی حاجات شرعی کو فرش مجلس سے ہوتے ہی پوری فرما۔ معبود جس عزا خانے میں جس امام بارگاہ میں اس مجلس عزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے، پروردگار اس عزا خانے میں اپنی تمام تر الطاف و عنایت و لطف و کرم اور تمام تر رحمتیں نازل فرما، اور اس عزا خانے کی اس عمارت کو عالی شان عمارت میں تبدیل کر دے۔ بہت سے افراد ہمارے جو عزا خانے میں اب تک نہیں آ پا رہے ہیں، ایسا غیب سے اسباب فراہم کر دے کہ تمام عزادار اکٹھا ہو کر بیٹھے، خصوصاً دور دراز سے آنے والی مستورات، ہماری مائیں بہنیں جو ادھر ادھر بیچاریاں بیٹھی ہوئی ہیں، پریشان حال ہیں، ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ وہ بھی سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر عزائے حسین میں ہم سب کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے ہر قطرے کو مرہم زخم جگر فاطمہ قرار دے۔ پروردگار منتقم خون حسین، فرزند زہرا، ساکن غیبت، محافظ شیعت، پاسبان مرجعیت، حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصرین میں شمار فرما، سب مل کر کے ماتم کریں ماتم حسین، اور اس کے ساتھ ساتھ التماس سے ایک بار آپ اللہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور ممتاز حسین ابن امداد حسین اور وہ تمام مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا بھی جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کے ارواح کو ہدیہ فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد۔